الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللہ کی ذات پاک ہے وہ پاک رہے گا، اللہ کی ذات پاک ہے وہ پاک رہے گا، انسان مشت خاک ہے وہ خاک رہے گا۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے قول محمد قول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، گمراہ نہ ملے گا کوئی شیطان سے بڑھ کر، رہبر نہ ملے گا کوئی قرآن سے بڑھ کر، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میری محترم ماں اور معزز بہنوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل ہوا، بے پایہ کرم ہوا کہ اللہ پاک پروردگار نے مجھے اور آپ سب کو آج تک زندہ رکھا اور اپنی بے شمار مخلوقات میں سب سے بہترین، سب سے افضل، سب سے احسن اور سب سے اشرف مخلوق انسان بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ کا مزید احسان ہوا کہ اللہ پاک نے ہم سب پر ہزاروں نعمتیں برسائیں، لاکھوں مہربانیاں فرمائیں، لاکھوں کروڑوں دولتوں سے مالا مال فرمایا، دیکھنے کے لیے دو آنکھیں دیں، سننے کے لیے دو کان دیے، بولنے کے لیے زبان دی، چکھنے کے لیے اللہ پاک نے چکھنے کی طاقت دی، اللہ پاک نے سونگنے کی طاقت دی،
محنت کرنے کے لیے 2 ہاتھ دیے، چلنے پھرنے کے لیے 2 پیر دیے۔ میری محترم ماؤں اور معزز بہنوں، کتنی ایسی نعمتیں ہیں جن کو آج تک ہم نے سوچا بھی نہیں کہ یہ نعمت بھی ہمارے درمیان ہے۔ جو لوگ ان نعمتوں سے محروم ہیں، ان لوگوں کو دیکھ کر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس اللہ کے بندے کو، اس اللہ کی بندی کو ان نعمتوں سے، ان طاقتوں سے، ان دولتوں سے محروم فرمایا، اور ہمیں یہ نعمتیں، یہ طاقتیں، یہ صلاحیتیں عطا فرمائیں۔ ہمیشہ ہمیں شکایت ہوتی ہے کہ اللہ نے ہمیں کچھ نہیں دیا۔ ایک اللہ والے کے سامنے ایک اللہ کے بندے نے شکایت کی کہ اللہ نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، تو اللہ والے نے فرمایا کہ بھائی ایسا مت کہو کہ اللہ تعالیٰ تو انصاف کو پیدا کرنے والا ہے، انصاف اگر اللہ نہ کرے گا تو پھر انصاف کی امید ہم کہاں رکھیں گے۔ حضرت نے سمجھایا، دیکھو تمہاری 2 آنکھیں اس وقت نکال کر مجھے دے دو، میں اس کے بدلے میں تمہیں 5 لاکھ روپے دوں گا۔ اس نے کہا حضرت ایسی بات مت کہو کہ 5 لاکھ کی کوئی حیثیت نہیں، میری 2 آنکھوں کی اتنی بڑی حیثیت ہے۔ حضرت نے فرمایا تمہارے 2 ہاتھ کاٹ کر دے دو، اس کے بدلے میں تمہیں 5 لاکھ دے دوں گا۔ تب بھی وہ اس کے لیے راضی نہ ہوا۔ اسے سمجھ میں آ رہا تھا کہ 5 لاکھ سے بڑھ کر میرے 2 ہاتھوں کی حیثیت ہے۔ حضرت نے فرمایا تمہارے 2 پیر ابھی کاٹ کر دے دو، اس کے بدلے میں تمہیں 5 لاکھ دے دوں گا۔ اس نے کہا نہیں ایسی بات مت کہیے کہ 5 لاکھ سے بڑھ کر میرے 2 پیروں کی حیثیت ہے، میرے 2 پیروں کی اہمیت ہے۔ تو میرے ماؤں اور معزز بہنوں، ذرا آپ اندازہ لگائیے ایسی کتنی 5 لاکھ 10 لاکھ سے بڑھ کر اہمیت رکھنے والی نعمتیں، طاقتیں، صلاحیتیں اللہ پاک نے ہمارے اندر بطور احسان کے رکھ دیا۔ اس کے حقدار ہم نہیں تھے۔ کیا کر لیتے اگر اللہ تعالیٰ 2 پیروں سے ہمیں محروم کر کے دنیا میں بھیجتا؟ ہم کیا کر لیتی اگر 2 ہاتھوں سے محروم کر کے اللہ ہمیں دنیا میں بھیج دیتا؟ ہم کیا کر لیتی اگر 2 آنکھوں سے محروم کر کے، اندھی بنا کر اللہ تعالیٰ اگر ہمیں دنیا میں بھیج دیتا؟ ذرا دماغ کا اسکرو ڈھیلا کر کے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجتا تو ہمیں پاگل خانوں میں، لیڈیز کے پاگل خانوں میں چھوڑ دیا جاتا۔ اللہ نے دماغ اچھا دیا، آنکھیں اچھی دیں، پیر اچھے دیے، ہاتھ اچھے دیے، جسم پر کوئی عیب نہیں رکھا۔ اتنی ساری نعمتوں کے ساتھ اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں روانہ کیا ہے میری بہنوں۔ اس کا شکرانہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو مانیں، اس کا شکرانہ یہ ہے کہ دینے والے اللہ کو ہم مانیں، دینے والے اللہ کی مانیں۔ اللہ کو ماننا، اللہ کی ماننا، یہ اس کا شکرانہ ہے۔ بندہ دنیا میں اللہ کی دی ہوئی ساری نعمتوں کو لے کر اللہ کا انکار کر رہا ہے اور اللہ کی باتوں کا انکار کر رہا ہے۔ میری ماں اور معزز بہنوں، اس کا شکرانہ یہ ہے کہ ہم ایمان پر زندگی گزاریں۔ اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، اللہ کی دی ہوئی دولتوں میں سب سے بڑی دولت، اللہ کے دیے ہوئے انعاموں میں سب سے بڑا انعام ایمان کا انعام ہے، ایمان کی دولت ہے۔ لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا خلاصہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں ہے کوئی الہ عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ حیات دینے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، نفع دینے والا اللہ، نقصان دینے والا اللہ، خوشی دینے والا اللہ، غم دینے والا اللہ، صحت دینے والا اللہ، بیماری دینے والا اللہ، سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرنے والی اکیلی ذات ایک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کا غیر، اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ اور اس بات کو اپنے دل میں بٹھانا کہ ہماری کامیابی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ سارے انسانوں کی کامیابی کا راز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اللہ پاک نے چھپائے رکھا ہے۔ اگر تم اللہ کے رسول کی مانتے ہوئے چلو گے، اللہ تعالیٰ دنیا کو تمہارے قدموں میں لا کر پیش کر دے گا۔ صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت انہوں نے اپنے آپ پر لازم کر لیا۔ پیارے آقا کو فالو بنا کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنے آپ پر لازم کر لیا۔ اللہ پاک نے صحابہ کے قدموں میں دنیا کو لا کے پیش کر دیا۔ چاہے حضرت ابو بکر ہوں، چاہے حضرت عمر ہوں، چاہے حضرت عثمان ہوں، چاہے حضرت علی ہوں، حضرت ابو ہریرہ ہوں، لاکھوں صحابہ کی زندگی کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ انہوں نے نبی کی سیرت کو اپنایا، اللہ نے دنیا کو ان کے قدموں میں لا کر رکھ دیا۔ کوئی طاقت ایسی نہیں تھی جو صحابہ اکرام کو مٹا سکے، ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے، زمانے سے ہم نہیں۔ میری محترم ماں اور معزز بہنوں، سب سے بڑی چیز اللہ تعالی ہم سب کو ایمان دے دے، ہدایت دے دے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ انہی کو دیتے ہیں جن کے اندر ہدایت کی طلب ہو، چاہے کسی بھی خاندان سے ہو، کسی بھی قبیلے سے ہو، کسی بھی ملک سے ہو، گورا ہو، کالا ہو، مرد ہو، عورت ہو، ہدایت کی جب وہ طلب کرتے ہیں تو اللہ ہدایت دیتا ہے۔ جب ہدایت کی طلب پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حبشہ سے بلال کو اٹھایا، ہدایت دے دیا۔ سلمان کو فارس سے اٹھایا، ہدایت دے دیا۔ صہیب کو روم سے اٹھایا، ہدایت دے دیا۔ بصرہ سے حسن کو اٹھایا اور ہدایت دے دیا۔ جب ہدایت کی طلب نہیں ہوئی تو مکے میں پیدا ہونے والا ابو جہل، مکے میں پیدا ہونے والا ابو لہب ہدایت سے محروم ہو گیا۔ صبح شام نبی کو دیکھنے والا، نبی پر قرآن کو اترتے ہوئے دیکھنے والا ابو لہب، ابو جہل ہدایت سے محروم، عتبہ ہدایت سے محروم، شیبہ ہدایت سے محروم۔ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے ایمان کی توفیق دے دی، ہدایت کی توفیق دے دی۔ میری محترم ماں اور معزز بہنوں، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ پاک نے ہماری کامیابی، دنیا کے سارے انسانوں کی کامیابی اپنے مبارک دین میں چھپا کر رکھی ہے۔ دین کیا ہے؟ اللہ کا کہا، نبی کا کیا۔ بالفاظ دیگر، من چاہی زندگی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی اپنانا دین ہے۔ دل چاہی زندگی کو چھوڑ کر آقا چاہی، سرکار چاہی زندگی کو اپنانا دین ہے۔ جس کی زندگی میں دین ہو وہ دنیا میں کامیاب،
آخرت میں کامیاب۔ جس کی زندگی میں دین نہیں وہ دنیا میں بھی ناکام، آخرت میں بھی ناکام، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن، جو بندہ ایمان کی حالت میں نیک اعمال کرتا ہے، پہلے ایمان ہو، چاہے بندہ ہو بندی ہو، ایمان لائے اور نیک اعمال کرے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے ایک پاک زندگی دیں گے۔ اس مرد کو، اس عورت کو جو ایمان لا کر نیک اعمال کا ارادہ کرے، ہم انہیں ایک پاک زندگی دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور انہیں ہم بہترین عمل کرنے والوں میں حساب کرتے ہوئے ایک بہترین بدلہ دیں گے۔ وہ بندہ اپنے گمان کے برابر عمل کرے گا اور اللہ اپنی شان کے برابر بدلہ دے گا۔ میری محترم ماؤں اور معزز بہنوں، اچھا عمل اچھے ایمان سے ملتا ہے، اور ایمان اللہ کی سننا، اللہ کے نبی کی سننے میں ہے، اللہ کی ماننے میں اور اللہ کے نبی کی ماننے میں ہے۔ مرد ہو عورت ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں۔ ہماری کامیابی نبی کی سیرت میں ہے۔ آج جو ہمارے علماء جگہ پیٹ نے جمعیت العلماء جگہ پیٹ کے نگرانی میں جو اجلاس منعقد کیا ہے، جلسہ سیرت النبی و اصلاح معاشرہ، سیرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے پیارے طریقے، اس کو سیرت کہتے ہیں۔ نبی کی پیدائش سیرت ہے، نبی کی جوانی سیرت ہے، نبی کی شادی سیرت ہے، نبی کا بیپار سیرت ہے، نبی گھر میں کیسے داخل ہوتے تھے یہ سیرت ہے۔ میری محترم ماں اور معزز بہنوں، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش سے لے کر دنیا سے پردہ فرما جانے تک جتنے اعمال کیے وہ ساری نبی کی سیرت ہے۔ جب سیرت معاشرے میں آئے گی، سماج میں پھیلے گی، تو معاشرے کی اصلاح ہوگی۔ آج کے جلسے کا عنوان ہے جلسہ سیرت النبی و اصلاح معاشرہ۔ گویا اس میں پیغام دیا جا رہا ہے، اے مردوں، اے عورتوں، اے بھائیوں، اے بہنوں، تم نبی کی سیرت کو اپناؤ، نبی کی سیرت کو اپنے معاشرے میں لاؤ، تمہارے معاشرے کی اصلاح ہوگی۔ آج نبی کی سیرت سے مرد بھی دور ہیں، عورتیں بھی دور ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسا کھاتے تھے یہ نبی کی سیرت ہے۔ پیارے آقا کیسا سوتے تھے یہ نبی کی سیرت ہے۔ پیارے آقا کیسے کپڑے پہنتے تھے یہ نبی کی سیرت ہے۔ پیارے آقا کیسا نماز پڑھتے تھے یہ نبی کی سیرت ہے۔ میری محترم ماں اور معزز بہنوں، قرآن سے آقا کو کیسا لگاؤ تھا، وہ لگاؤ اگر ہمارے دل میں آئے اور ہم بھی قرآن سے لگاؤ کرنے والے ہو گئے تو نبی کی سیرت ہے، نبی کے اخلاق، نبی کی سیرت۔ نبی اپنی ماں کے ساتھ کیسا پیش آتے تھے، نبی اپنی بہنوں کے ساتھ کیسا پیش آتے تھے، نبی اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا پیش آتے تھے، نبی نے اپنی بیٹیوں کی کیسی تربیت کی، نبی نے اپنی بیویوں کی کیسی تربیت کی، یہ سب نبی کی سیرت ہے۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو قرآن سکھانا چھوڑ دیا، نبی کی سنتیں سکھانا چھوڑ دیا، نبی کی سیرت سنانا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے بچے ہمارے یہودیت کی طرف، نصرانیت کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارے بچوں کو معلوم بھی نہیں کہ ہمارا سال
کب شروع ہوتا ہے اور ہمارا سال کب ختم ہوتا ہے۔ ہمارے بچے تو معاشرے کو دیکھ رہے ہیں کہ جنوری کے مہینے میں گھروں کو سجایا جا رہا ہے، دکانوں کو سجایا جا رہا ہے۔ 30 پر 1 دسمبر کی رات نوجوان بچے ادھر ادھر گھومتے ہیں گھروں میں، 30 پر 1 دسمبر کا استقبال ویلکم کیا جاتا ہے، حالانکہ جنوری سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں۔ اسلامی مہینہ محرم سے شروع ہوتا ہے اور حج کے مہینے پر ختم ہوتا ہے۔ محرم شروع ہونے کے وقت میں ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ نیا سال آیا ہوا ہے، اور حج کی آخری تاریخوں میں مسلمانوں کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ اسلامی سال ختم ہو رہا ہے۔ میری محترم ماں اور معزز بہنوں، وہی دسمبر کے مہینے میں 10-20 دن پہلے سے شور شرابے ہوتے ہیں، نوجوان بچے موج مستی کی تیاری کرتے ہیں، عورتوں میں مردوں میں اس کی اطلاعات پھیلائی جاتی ہیں۔ یہ نبی کی سیرت نہیں ہے۔ اسلام نے سال کے ختم پر اور سال کے شروع میں کیا ہمیں پیغام دیا؟ ایک سال کے ختم ہونے پر اسلامی سال یہ پیغام دیتا ہے کہ اے بندے، اے بندی، تو نے سال بھر اللہ کی کتنی اطاعت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اطاعت کی، تیری زندگی میں پردہ کتنا رہا، تیری زندگی میں نمازوں کی کتنی پابندی رہی، تو اس سال میں قرآن کتنے مرتبہ پڑھ کر چھوڑی، تیرے ساری زندگی میں سال بھر میں تو نے اللہ کو کتنی مرتبہ یاد کیا، کھاتے ہوئے اللہ کو یاد، پیتے ہوئے اللہ کو یاد، پہنتے ہوئے اللہ کو یاد، واش روم میں جاتے ہوئے اللہ کو یاد کر کے جانا، سو کر اٹھتے ہی اللہ کو یاد کرنا، تو نے اللہ کی یاد کی کتنی پابندی کی۔ اللہ کی یاد ہی تو ہے جس سے انسان کی روح کو تسلی ملتی ہے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ کتنی تسکین ہے وابستہ تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ میری محترم ماں اور معزز بہنوں، سال جب ختم ہوتا ہے تو گویا انسان، بندہ اور بندی قبر کے قریب ہو رہے ہیں۔ دنیا میں آتے ہوئے 50 سال لے کر آئے تھے، 20 سال ہو گئے، 20 پر 1ویں سال میں داخل ہونے کا مطلب کیا تھا کہ قبر سے 30 سال دور رہے، اب آپ صرف 20 پر 9 سال ہی رہ گئے، قبر میں جانے کے لیے اب 20 پر 9 سال ہی رہ گئے، اور 1 سال گھٹا تو یہ پیغام ملا کہ قبر میں جانے کے لیے 1 اور سال گھٹ گیا، 20 پر 8 سال ہی رہ گئے، 1 اور سال گھٹا تو پتہ چلا کہ 20 پر 7 سال رہ گئے، 1 اور سال گھٹا تو پتہ چلا کہ 20 پر 6 سال رہ گئے۔ گویا 1 سال گھٹ کر یہ پیغام دے رہا ہے کہ تم دنیا کو چھوڑ کر، دنیا کے عیش و آرام کو چھوڑ کر، دنیا کی موج مستیوں کو چھوڑ کر، دنیا کے روشنیوں اور قمقموں کو چھوڑ کر جانے کے لیے تمہاری زندگی کے اتنے سال گھٹ گئے ہیں اور قبر سے تم اتنے قریب ہو گئے ہو۔ نیا اسلامی سال آتے ہوئے ہمیں پیغام دیتا ہے کہ تم اچھے اعمال کے ارادے کرو۔ گزشتہ سال بے ایمانی کی زندگی گزارے، اس سال میں ایمان پر آ جاؤں گا۔ گزشتہ سال میری نمازیں کتنی چھوٹ گئیں، وہ نمازیں اس سال میں نہیں چھوڑوں گا۔ گزشتہ سال میں نے قرآن سے دور رہا، قرآن سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، اس سال میرا قرآن سے وابستگی رہے گی، روزانہ پاؤ پارا قرآن پڑھوں گا، روزانہ پاؤ پارا قرآن پڑھوں گی، قرآن والے اعمال کی میں پابندی کروں گی، قرآن نے جس حلال اور حرام میں فرق کر کے دکھایا اسے اپنی زندگی میں لاتے ہوئے حلال کو اپناؤں گی، حرام سے بچوں گی، قرآن نے جس بے حیائی اور بے پردگی سے مجھے منع کیا اس بے پردگی اور بے حیائی سے میں بچ کر زندگی گزاروں گی۔ نئے سال میں یہ ارادے اسلام نے سکھائے
پٹاخے پھوڑنا، کیکاں بانٹنا، گاڑیوں پہ ادھر ادھر پھرنا، نئے کپڑے پہننا، اسلامی نئے سال نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اب یہودیوں والا سال، نصرانیوں والا سال ہم کو اسراف کی طرف، بے جا خرچ کی طرف، بے ہودگی کی طرف، بے پردگی کی طرف لے جا رہا ہے، اور ہم اس کے پیچھے بھاگتے جا رہے ہیں۔ یہ کس کا نتیجہ ہے؟ یہ سیرت النبی سے دوری کا نتیجہ ہے۔ میری ماؤں، میری بہنوں، آؤ سیرت پڑھیں نبی کی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کیسی تھی، نبی کا بچپن کیسا تھا، نبی اپنے گھر میں کیسا رہتے تھے، نبی کی بیویوں کے حالات کیا تھے، نبی کی بیٹیوں کے کیا نام تھے اور ان کے کیا کام تھے، نبی پر ایمان لانے والی صحابیات کی زندگی کیسی تھی، کہ ان کی زندگی میں قرآن کی تلاوت کیسی، ان کی زندگی کی، نبی کی بیٹیوں، نبی کی بیویوں اور نبی کی صحابیات کی زندگی میں قرآن کی تلاوت کتنی تھی، پردے کی پابندی کتنی تھی۔ پردہ بولتے ہی ہمیں الرجی شروع ہو جاتی۔ کورونا آیا تو مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی سبق سکھا کے گیا۔ چار مہینے تک دکان بند کرنے والوں، جب تمہارے لیے 4 مہینے مسلسل دکان بند کرنا آسان ہے، تو نماز کے لیے 10 منٹ کا ٹائم نکالنا تو کیا تمہارے لیے مشکل ہے؟ کرونا کا پیغام تھا۔ مسلمان خواتین سے کرونا کہہ رہا تھا، اے اللہ کی بندی، اے مسلمان کی ماں، اے مسلمان کی بیٹی، اے مسلمان کی بیوی، اے مسلمان کی بہن، گھر میں رہ کر تو ڈبل لیئر کا ماسک پہنتی تھی، 24 گھنٹے گھر میں تو ماسک پہن کر اپنے بچوں سے دور، اپنے بھائیوں سے، باپ سے دور رہتی تھی۔ جب 24 گھنٹے گھر کے اندر ڈبل لیئر کا جو ہے ماسک پہننا تیرے لیے آسان تھا، کرونا کے بعد کیا باہر نکلتے ہوئے تیرے لیے برقع پہننا مشکل ہے؟ نہیں، برقع مشکل نہیں، برقع تیری حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ایک باپ نے اپنی بیٹی سے کہا، ایک بیٹی نے اپنے باپ سے عرض کیا کہ ابا جان، برقع اسلام نے عورت کے اوپر ایک ظلم کی طرح ڈال دیا ہے، کیا ضروری تھا برقع پہننا؟ دیکھو دوسری قوم کی بیٹیاں، دوسری قوم کی بہنیں کھلے عام ٹھنڈی ہواؤں میں فری ہونے پھرتی ہیں، اسلام نے خامخواہ ہمارے اوپر برقع اور پردے کو لازم کر دیا۔ یہ بوجھ ہے، مسلمان عورت کے اوپر ظلم ہے۔ تو باپ نے سمجھایا کہ بیٹی ایسی بات نہیں، دنیا میں جو ہلکی چیزیں ہوتی ہیں ان پر پردہ ڈال کر حفاظت نہیں کیا جاتا۔ آٹو نگر چلے گئے تو آٹو نگر کے سامان رات میں کھلے رہتے ہیں، کوئی بھی انہیں چرا کر لے جانے کا ڈر نہیں۔ گھروں کے سامنے چھوٹی موٹی گاڑیاں کھلی رہتی ہیں۔ بازار میں کتنی ایسی دکانیں کہ ان کا سامان کھلا رہتا ہے، دکانوں کے سامنے پڑا رہتا ہے، اور دکان بند کر کے دکاندار چلے جاتے ہیں بے فکر ہو کر۔ مگر جوہری کی دکان میں دیکھو جا کر، سونار کی دکان میں دیکھو جا کر، جیولری کی دکان میں دیکھو جا کر کہ وہاں کا سونا، وہاں کی ہیرے، وہاں کے موتیاں لاکر میں ڈال کر، ڈبل لاک ڈال کر، بیروے میں رکھ کر، شٹر ڈال کر، وہاں بڑے بڑے کتوں کو دربانی میں رکھ کر جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کھلے رکھ کر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں جن سامانوں کو، وہ سامان
بے قیمت ہیں، اس پر کوئی حملہ ہو تو اتنا مشکل نہیں، لیکن یہ سامان، یہ جو سونے، ہیرے، جواہرات، ان کو ڈھانک کر، ان کو لاکر میں رکھ کر، ان کو لاک ڈال کر، شٹر ڈال کر اس لیے جاتے ہیں کہ ان کو پردے میں رکھنے میں ان کی حفاظت ہے۔ میری ماں اور معزز بہنوں، یاد رکھو، دنیا کی کسی بلڈنگ کے اوپر پردہ ڈالا نہیں جاتا۔ ہر بلڈنگ والا بلڈنگ بنانے سے پہلے تک پردہ ڈال کر اس کی رنگ و روغن کا کام، پینٹنگ کا کام، پلاسٹنگ کا کام کرتا ہے۔ بلڈنگ کا کام پورا ہو گیا، اب اس کا پردہ ہٹا دیا جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی بلڈنگ پردہ دار نہیں، جو پردہ دار ہو وہ دنیا کی بلڈنگوں میں سب سے قیمتی بلڈنگ مکۃ المکرمہ کی بلڈنگ، کعبۃ اللہ کی بلڈنگ کہا جاتا ہے۔ دنیا کی ساری بلڈنگیں بے پردہ ہیں، پردہ دار سوائے کعبۃ اللہ کے اور کوئی نہیں۔ جس کعبے کو دیکھنے کے لیے ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، ہمارے باپ، ہمارے دادا سب جاتے ہیں، جاتے تھے، جاتے رہیں گے، وہ پردہ دار ہے۔ میری ماں اور بہنوں، آپ اگر پردہ پہنتی ہیں تو دنیا میں آپ کی حیثیت کعبۃ اللہ جیسی ہے۔ جو بے پردہ عورتیں ہیں وہ دنیا کی بلڈنگوں کی طرح ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں پردہ دار، اللہ کے نبی کی بیٹیاں پردہ دار، اللہ کے نبی کی صحابیات یہ پردہ دار۔ پردے کا حکم آیا تو بغیر پردے کے جو عورتیں نکلی تھیں، جہاں تک گئی تھیں وہیں پر ٹھہر گئیں، اور گھر سے پردے کو منگا کر پردہ ڈال کے وہاں سے ہٹیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو تو گھر سے نکلنے کے وقت میں پردہ ساتھ میں نہیں تھا، درمیان میں پردہ آیا تھا، واپس بغیر پردے کے آ سکتی تھیں، یا بغیر پردے کے جس کام کے لیے گئی تھیں وہ جا کر واپس آنے کے بعد آپ پردہ اختیار کرنا تھا۔ تو اللہ کی وہ بندیاں صحابیات نے کہا، ہم یہ نہیں چاہتی ہیں کہ اللہ کے حکم کے بعد ہمارا کوئی بھی قدم اللہ کی نافرمانی میں گزرے۔ میری ماؤں، معزز بہنوں، ہمارے معاشرے کے اندر نبی کے اخلاق کی بڑی ضرورت ہے۔ عورت اپنے شوہر کے ساتھ اخلاق کو، نبی والے اخلاق کو اپنائے، اپنی ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ نبی والے اخلاق کو اپنائے۔ عورت اپنے بچوں کے ساتھ نبی والے اخلاق کو اپنائے۔ عورت اپنے پڑوس اڑوس کے ساتھ نبی والے اخلاق کو اپنائے۔ نبی والے اخلاق اپنا حق مانگنا نہیں ہے، نبی والے اخلاق اللہ کے بندوں کو ان کا حق دینا ہے۔ میرا کیا حق ہے مانگنا، یہ نبی کی سیرت نہیں۔ میرے اوپر میرے باپ کا کیا حق ہے وہ دینا نبی کی سیرت ہے۔ میرے اوپر میرے بچوں کا کیا حق ہے وہ ادا کرنا وہ نبی کی سیرت ہے۔ میرے اوپر میرے بھائی کا کیا حق ہے وہ ادا کرنا یہ نبی کی سیرت ہے۔ میرے اوپر میرے شوہر کا کیا حق ہے وہ ادا کرنا یہ نبی کی سیرت ہے۔ نبی اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے تھے، نبی اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے تھے، نبی اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیسے تھے، نبی اپنی بہنوں کے ساتھ کیسے تھے۔ اسلام کے اندر اخلاق نبوی کی بڑی حیثیت ہے۔ اسلام دنیا میں تلوار کی بنیاد پر نہیں پھیلا میری بہنوں، اسلام دنیا کے اندر اخلاق کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ نبی نے اپنی نبوت کے معجزے کے طور پر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ نبی کے دشمنوں نے جادوگر کہا، ڈوبتے ہوئے سورج کو لوٹا کر دکھا دیا، دشمنوں نے کہا بڑا جادوگر ہے۔ ہلتے ہوئے پہاڑ کو کھڑا کے دکھا دیا، دشمنوں نے کہا بڑا جادوگر ہے۔ مٹھی بھر کنکریوں سے کلمہ پڑھوا کر دکھا دیا، دشمنوں نے کہا بڑا جادوگر ہے۔
میری ماؤں و بہنوں، ایک سفر میں پانی ختم ہوا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن کے اندر لوگوں کا جو ہے پانی جمع کیا اور اس میں اپنے انگلیوں کو رکھا. آپ کے انگلیوں کے پوروں سے چشمے جاری ہوئے. ان انگلیوں کے پوروں سے نکلنے والے چشموں سے 3000 صحابہ نے وضو کیا. دشمنوں نے کہا کہ جادوگری کر رہا ہے. انگلیوں کے پوروں سے میری بہنوں پانی نکلوا کر دکھا دیا. دشمنوں نے کہا کہ جادوگر ہے. عصا سے روشنی ظاہر ہوئی. دشمنوں نے کہا کہ جادوگر ہے. فتح مکہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کو معاف کر دیا. چچا کے کلیجے کو کچا چبانے والی ہندا کو معاف کر دیا. سینے سے کچا چیز جو ہے کلیجے کو لے جا کر پیش کرنے والے وحشی کو معاف کر دیا. دشمن نبی کے قدموں میں گر گئے. چاند کے 2 ٹکڑے، سورج کو لوٹانا، انگلیوں سے پانی کے چشموں کو جاری کرنا، مٹھی بھر کنکریوں سے کلمہ پڑھوانا، یہ سب جادوگری میں شمار ہو گیا. اور نبی نے جب قاتلوں کو، نبی نے دشمنوں کو، ظالموں کو معاف کر دیا تو یہ اخلاق ان کے اسلام کا ذریعہ بنی. میری بہنوں، میری ماؤں، آپ بھی نبی والے اخلاق، نبی والی سیرت، نبی والی سنتوں کو اپنائیں. اپنے گھر کی 4 دیواری میں آپ دین کو اپنائیں، پردے کو اپنائیں، اور اپنے گھر کے ماحول میں دین کے پھیلنے کی کوشش فرمائیں. آپ کی کوشش 4 دیواری کے اوپر ہوگی. 4 دیواری میں، گھر کی باؤنڈری میں، باپ پر، بھائی پر، شوہر پر، بچوں پر آپ کی محنت ہوگی. اللہ اس کی برکتیں سارے عالم پر پھیلائے گا. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس گھرانے میں پیدا ہوئے، اس گھرانے کی ایک اللہ والی کی فکروں سے ساری دنیا میں آج دعوت و تبلیغ کا کام چل رہا ہے. حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نانی حضرت امی بھی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ارادہ کیا کہ میرے گھر میں ایک عالم داماد آئے. دہلی سے آئی ہوئی بارات میں انہوں نے اپنی بچی کا نکاح کرایا ایک عالم دین سے، حافظ محمد اسماعیل صاحب سے. اللہ تعالیٰ نے اس گھرانے سے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا فرمایا. میری محترم ماؤں بہنوں، آپ بھی سیرت کو اپنائیں. اپنے گھر کے ماحول میں قرآن کی فکر کریں، حدیث کی فکر کریں. قرآن کی تعلیم کی فکر کریں، پردے کی تعلیم کی فکر کریں. روزانہ گھر کے اندر فضائل اعمال کی تعلیم، فضائل صدقات کی تعلیم، منتخب حدیث کی تعلیم. حدیث کی تعلیم کی برکت سے نبی کی سیرت جو ہے گھر کے ماحول میں پھیلے گی. نبی کا بچپن، نبی کی جوانی، نبی کا بڑھاپا، نبی اپنی بیویوں بچوں کے ساتھ کیسا رہتے تھے، اپنی ماں کے ساتھ کیسا رہتے تھے، یہ ساری باتیں ان کتابوں کے ذریعے گھر کے 4 دیواری میں آپ جو ہے یہ ساری باتیں پھیلائیں گی. اس کے ذریعے آپ کا شوہر دیندار بنے گا، آپ کا باپ دیندار بنے گا، آپ کا بھائی دیندار بنے گا، آپ کے بچے دیندار بنیں گے، اور دنیا میں دین پھیلنے کا آپ ذریعہ بنیں گے. واللہ کی بندی اپنے دل پر کیسے پتھر باندھ کر رہی ہوگی جس کے 4 بچے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے اور اسے رونا نہیں آیا.
اور وہ اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کل شہیدوں کی ماؤں کی صفوں میں اٹھائے گا۔ میری محترم ماں اور معزز بہنوں، قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، اچھے اخلاق کی تعلیم، نماز کی تعلیم، یہ سب ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم اپنائیں گی، ہمارے معاشرے میں اصلاح کی فکر ہوگی، تو ایک مرد کی جو ہے دینداری ایک فرد کی دینداری ہے، ایک عورت کی دینداری ایک گھرانے کی دینداری ہے، ایک فیملی کی دینداری ہے۔ اس کے ذریعے پورے معاشرے میں دین پھیلے گا۔ کہنا اور سننا آسان ہے، عمل کرنا مشکل ہے۔ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، کھیت بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ میں اپنی آئی ہوئی تمام بہنوں سے میں جو ہے دلی گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان باتوں کی جو ہے عمل کی فکر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اگر آپ ارادہ کریں گی تو معاشرے میں دین آئے گا، اگر آپ ارادہ کریں گی سیرت اور سنت کو اپنانے کا تو جو ہے پورے معاشرے کے اندر دین کا نور پھیلے گا۔ ہمت مرداں مدد بیگواں، ہمت مردہ مدد بیگواں بڑوں نے کہا۔ وہ زمانہ الگ تھا کہ ہمت مردہ مدد خدا، آپ کے ارادوں سے پورے معاشرے کے اندر دین پھیلے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔